اسلام میں حلال حرام کیوں؟ انسان اور حیوان میں فرق۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام میں پابندیاں کیوں ہیں؟ کوئی چیز حلال ہے، کوئی حرام ہے۔ بندہ پوچھے اگر حرام ہی کرنی تھی تو بنائی کیوں؟ اللہ پیدا ہی نہ کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہیں پر بھی اپنی مرضی کرنے کا، لیکن پھر وہاں بھی پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو، یہ نہیں، اور فلاں کام بھی اس طریقے سے کرو گے تو جائز ہے اور دوسرے طریقے سے ناجائز۔ ایسا کیوں؟ جواب: اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اصل میں ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں سے روکا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم اس سے رکتے ہیں یا نہیں۔ انسان اور حیوان میں فرق یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پورا کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہ کام جائز ہے یا ناجائز، اور کس طریقے سے حلال ہے اور کس طریقے سے حرام، جبکہ جانور جو چاہتا ہے اسے پورا کر کے دیتا ہے، اسے حلال حرام جائز ناجائز کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت آدم کو پوری جنت میں ہر چیز کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے، تاکہ دیکھا جائے وہ رکتے ہیں یا نہیں۔ یہ پابندیاں اصل میں انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرتی ہیں، وگرنہ تو انسان دوسری مخلوق سے بالکل ممتاز نہیں رہ جاتا، اور جب ممتاز نہیں تو اسے جنت کیوں ملے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے غور کیا ہے حرام چیزیں بہت کم ہیں اور حلال چیزیں زیادہ ہیں۔ جیسے آدم کو صرف ایک درخت سے روکا گیا تھا، اس طرح ہمیں بھی کچھ گنی چنی چیزوں سے روکا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے کہ دل مائل ہو رہا ہے حرام کی طرف، لیکن پھر بھی روکنا ہے خود کو، ایسی ہی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا، حلال کے دائرے میں ہی رہنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس چیز میں جو حلال ہے اس پر ہم تنقید کرتے ہیں اور حرام کا دفاع، جیسے چار شادیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور رضامندی سے کیے جانے والے زنا کا دفاع کرتے ہیں۔ ہمیں حلال آپشن صحیح نہیں لگ رہے ہوتے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم عام زندگی میں کس چیز کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا وہ اسلام کی روح سے جائز ہے یا حرام، اور اس کے حلال آپشن کیا ہیں۔ مسلمان کبھی کسی حرام چیز کے حق میں کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہو، اپنے اسٹیٹس سے، اپنے سوشل میڈیا سے، اور اپنے سوشل میڈیا کو اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بناؤ۔ خود پر ذاتی کنٹرول اور حلال و حرام کی تمیز ہی ہمیں انسان بناتی ہے۔ اگر انسان اس درجے سے گر جائے تو نفس تو انسان کو جانوروں کا پیشاب پینے اور ہم جن پرستی جیسے گھناؤنے فعل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، جو شاید جانور بھی کبھی کرنے کا نہ سوچیں۔ واللہ غور کیجیے۔